بہترین اشعار سماعت فرما رہے تھے آپ جناب انجم معروفی صاحب سے، کیا کیا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ آئیے آغاز کلام میں ہی انہوں نے قرآن کا ذکر کیا، لیجئے 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں تو پوری طرح سے بیدار ہے، لہذا عرض کرتا ہوں کہ 100% یہ سچ ہے کہ قرآن ایک ہے، لیکن یہ سچ نہیں کہ مسلمان ایک ہے۔ تیسرا اور چوتھا مصرع انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ 100% یہ سچ ہے کہ قرآن ایک ہے، لیکن یہ سچ نہیں کہ مسلمان ایک ہے۔ تو بعد نبی یہ راز کھلا 3 اور ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شیطان ایک ہے۔ بعد نبی یہ راز کھلا 3 اور ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شیطان ایک ہے۔ تو یاد نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر۔ یار ایک مطلب 3 شعر ملاحظہ فرمائے، اور انشاءاللہ انہی مصروں کے ساتھ میں آنے والے شعر کا استقبال کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے کہ یاد نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر۔ تبدیلی غلاف حرم ہو چکی بہت، اب عباس علم کو سجا لے تو بات کر۔ شعر نقل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ یاد نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر۔ تبدیلی غلاف حرم ہو چکی بہت، عباس کے علم کو سجا لے تو بات کر۔ سجدوں کے داغ لائق کے صد احترام ہے، ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر۔ سجدوں کے داغ لائق کے صد احترام ہے، ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر۔ آخری شعر سلسلے کا ملاحظہ فرما، اور اسی کے ساتھ آنے والے شاعر کا استقبال۔ ملاحظہ فرما کہ یاد نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر، دل سے نبی کو اپنا بنا لے تو بات کر۔ تبدیلی غلاف حرم ہو چکی بہت، عباس کے علم کو سجا لے تو بات کر۔ سجدوں کے داغ لائے کے صد احترام ہے، ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر۔ میری مدد کو آ گئے مولا کائنات، تو 3 میں سے ایک بلا لے تو بات کر۔ میری مدد کو آ گئے مولا کائنات، میری مدد کو آ گئے مولا کائنات، تو 3 میں سے ایک بلا لے تو بات کر۔ تو 3 میں سے ایک بلا لے تو بات کر، تو 3 میں سے ایک بلا لے تو بات کر۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب ضیاء رائے پوری صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ باب الحوائج میں نذرانہ خدمت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ یوں عرض کیا ہے کہ سرمایہ ایمان کہاں سے لاؤں، سرمایہ ایمان کہاں سے لاؤں، اسلام کی پہچان۔ سرمایہ ایمان کہاں سے لاؤں، اسلام کی پہچان کہاں سے لاؤں، جس میں نہ ہو توصیف علی و زہرا، اللہ وہ قرآن کہاں سے لاؤں۔ جس میں نہ ہو توصیف علی و زہرا، سرمایہ ایمان کہاں سے لاؤں، اسلام کی پہچان کہاں سے لاؤں، جس میں نہ ہو توصیف علی و زہرا، اللہ وہ قرآن کہاں سے لاؤں۔ سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں ایک ربائی ہے، یوں عرض کیا ہے، دیکھیے کہ فطرت نے جو چھوڑی ہے خلا پر ہو جائے، فطرت نے جو چھوڑی ہے خلا پر ہو جائے، اور دنیا کے لیے وجہ تحیر ہو جائے، عباس سے منسوب علم کا یہ کمال، بزدل بھی اٹھا لے تو بہادر ہو جائے۔
فطرت نے دیکھی چاروں میں سے دیکھی کہ فطرت نے جو چھوڑی ہے خلا، خلا پر ہو جائے اور دنیا کے لیے وجہ تحیر ہو جائے۔ عباس سے منسوب علم کا یہ کمال، بزدل بھی اٹھا لے تو بہادر ہو جائے، بزدل بھی اٹھا لے تو بہادر ہو جائے۔ کربلا کی جنگ کے پس منظر میں دو قطعات ہیں۔ یوں عرض کیا ہے کہ دیکھیے کہ لڑائی ایک ہے لیکن ہے اس کے دو پہلو، لڑائی ایک ہے لیکن ہے اس کے دو پہلو، جو ایک کو امن تو ایک کو فساد کہتے ہیں۔ لڑائی ایک ہے لیکن ہے اس کے دو پہلو، جو ایک کو امن تو ایک کو فساد کہتے ہیں۔ حسین اکیلے ادھر، لشکر یزید ادھر، اسے جہاد اسے آتنکواد کہتے ہیں۔ لڑائی ایک ہے، لڑائی ایک ہے لیکن ہے اس کے دو پہلو، جو ایک کو امن تو ایک کو فساد کہتے ہیں۔ حسین اکیلے ادھر، لشکر یزید ادھر، اسے جہاد اسے آتنکواد کہتے ہیں، اسے جہاد اسے آتنکواد کہتے ہیں۔ لڑائی ایک ہے لیکن ہے اس کے دو پہلو، جو ایک کو امن تو ایک کو فساد کہتے ہیں۔ حسین اکیلے ادھر، لشکر یزید ادھر، اسے جہاد اسے آتنکواد کہتے ہیں۔ دوسرا قطعہ دیکھیں کہ عاشور محرم کی سحر نے جو سنی تھی، عاشور محرم کی سحر نے جو سنی تھی، ایسی نہ کبھی دی کسی زاہد نے اذاں اور۔ عاشور محرم کی سحر نے جو سنی تھی، ایسی نہ کبھی دی کسی زاہد نے اذاں اور اتنا ہی مسلمان سمجھ لے تو بہت ہے، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ اتنا ہی مسلمان سمجھ لے تو بہت ہے، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ ایک مطلب اور دو شعر ہیں، دیکھیے ذرا سا سنجیدہ اشعار ہیں۔ یوں عرض کیا ہے کہ دوستو وہ بات کب دنیا کی سلطانی میں ہے، دوستو وہ بات کب دنیا کی سلطانی میں ہے، لطف جو بزم عزا کی چاک دامانی میں ہے، لطف جو بزم عزا کی چاک دامانی میں ہے۔ شعر سنے کہ کربلا کی خاک کو کر دے نہ کعبے سے بلند، سنیے یا سوچئے کہ کربلا کی خاک کو کر دے نہ کعبے سے بلند، ایک وہ سجدہ جو مولا تیری پیشانی میں ہے۔ کربلا کی خاک کو کر دے نہ کعبے سے بلند، ایک وہ سجدہ جو مولا تیری پیشانی میں ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ اپنے دامن پر کوئی لیتا نہیں خون حسین، اپنے دامن پر کوئی لیتا نہیں خون حسین، قاتلوں کی صف نہ جانے کس پریشانی میں ہے، قاتلوں کی صف نہ جانے کس پریشانی میں ہے۔ دیکھیں چار پانچ شعر ہیں، مطلب ملاحظہ فرمائیے۔ میری ذہن سے میری بہت خوبصورت مطلب ہے اور شاید یاد رہ جائے آپ کے ذہنوں میں۔ یوں عرض کیا ہے، دیکھیے کہ توہین مودت کبھی کرنے نہیں دیتا، سنیے کہ توہین مودت کبھی کرنے نہیں دیتا، سرکار سنیے گا کہ توہین مودت کبھی کرنے نہیں دیتا،
ایک لفظ علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا. توہین مودت کبھی کرنے نہیں دیتا. توہین مودت کبھی کرنے نہیں دیتا. ایک لفظ علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا. ایک لفظ علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا. اور جنگ خیبر 2 مصروں میں دیکھیں کہ 40 سے ایک کم پہ تو سب ہار کے خوش تھے. 40 سے کم پہ تو سب ہار کے خوش تھے. 40واں دن زخم کو بھرنے نہیں دیتا. 40 پہ کم پہ تو 40 پہ کم پہ تو سب ہار کے خوش تھے. 40واں دن زخم کو بھرنے نہیں دیتا. 40واں دن زخم کو بھرنے نہیں دیتا. اور شعر دیکھیں علامتی انداز ہے. خدا کرے آپ پہنچیں کہ حر ہے وہ نگہباں کہ سوئے گلشن شبیر. حر ہے وہ نگہباں کہ سوئے گلشن شبیر آوارہ ہواؤں کو گزرنے نہیں دیتا. حر ہے وہ نگہباں، حر ہے وہ نگہباں کہ سوئے گلشن شبیر آوارہ ہواؤں کو گزرنے نہیں دیتا. آوارہ ہواؤں کو گزرنے نہیں دیتا. اور کس بام شجاعت پہ ہے عباس کا تیور؟ کس بام شجاعت پہ ہے عباس کا تیور؟ دنیا کو قریب اپنے ٹھہرنے نہیں دیتا. دنیا کو قریب اپنے ٹھہرنے نہیں دیتا. اور یہ سایہ فگن سر پہ جو ہے پرچم عباس، یہ سایہ فگن سر پہ جو ہے پرچم عباس دنیا سے عزادار کو ڈرنے نہیں دیتا. دنیا سے عزادار کو ڈرنے نہیں دیتا. اور آخری شعر یادگار شعر سنیے کہ دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پہ تلی ہے. دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پہ تلی ہے. یہ فرش عزا ہم کو بکھرنے نہیں دیتا. دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پہ تلی ہے. دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پہ تلی ہے. یہ فرش عزا ہم کو بکھرنے نہیں دیتا. اور ہم کھائیں نہ کیوں مجلس سرور کا تبرک، ہم کھائیں نہ کیوں مجلس سرور کا تبرک، یہ خون میں ضیا زہر اترنے نہیں دیتا. ہم کھائیں نہ کیوں مجلس سرور کا تبرک، یہ خون میں ضیا زہر اترنے نہیں دیتا. توہین مودت کبھی کرنے نہیں دیتا. ایک لفظ علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا. ایک لفظ علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا. ایک سلام کے 4-5 شعر اور سن لیجئے. ذرا سا مشکل زمین ہے. یوں عرض کیا ہے کہ رفیق دیکھیے گا. یوں عرض کیا ہے کہ سچے لاکھوں سہی لیکن کوئی ایسا کب تھا. سچے لاکھوں سہی لیکن کوئی ایسا کب تھا. نوکے نیزہ پہ کوئی بولنے والا کب تھا. نوکے نیزہ پہ کوئی بولنے والا کب تھا. شعر سنے کہ جتنے کام اس نے کیے، بڑا نازک شعر ہے سنیے، کہ جتنے کام اس نے کیے سب تھے خدا ہی کی طرح. جتنے کام اس نے کیے
سب تھے خدا ہی کی طرح، تھا تو وہ بندہ مگر بندوں کے جیسا کب تھا؟ جتنے کام اس نے کیے سب تھے خدا ہی کی طرح، تھا تو وہ بندہ مگر بندوں کے جیسا کب تھا۔ اسے سنے کہ جتنے لوگ آئے مقابل میں علی کے یارو، جتنے لوگ آئے مقابل میں علی کے یارو، یہ تو بتلاؤ کہ ان میں کوئی اچھا کب تھا؟ جتنے لوگ آئے مقابل میں علی کے یارو، یہ تو بتلاؤ کہ ان میں کوئی اچھا کب تھا۔ جیسے دیکھیں کہ وہ تھی آغوش محمد کے تقدس پہ نگاہ، خدا کرے آپ شیر تک پہنچیں کہ وہ تھی آغوش محمد کے تقدس پہ نگاہ، صرف ایک چھوٹا سا بیعت کا تقاضا کب تھا؟ وہ تھی آغوش محمد، آغوش محمد کے تقدس پہ نگاہ، وہ تھی آغوش محمد کے تقدس پہ نگاہ، صرف ایک چھوٹا سا بیعت کا تقاضا کب تھا؟ صرف ایک چھوٹا سا بیعت کا تقاضا کب تھا؟ اسے سنیں کہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو قاتل شبیر کا نام؟ ہم سے کیوں پوچھتے ہو قاتل شبیر کا نام؟ اس کے چہرے پہ کسی طرح کا پردہ کب تھا؟ ہم سے کیوں پوچھتے ہو قاتل شبیر کا نام؟ اس کے چہرے پہ کسی طرح کا پردہ کب تھا؟ اور یہ آخری کے دو شعر سنے شاید یاد رہ جائیں۔ یوں عرض کیا ہے کہ خاندان ابو طالب میں ہیں 6 ماہ بہت، سنیے گا، خاندان ابو طالب میں ہیں 6 ماہ بہت، جس کو تم بچہ سمجھتے ہو وہ بچہ کب تھا؟ خاندان ابو طالب میں ہیں 6 ماہ بہت، جس کو تم بچہ سمجھتے ہو وہ بچہ کب تھا؟ جس کو تم بچہ سمجھتے ہو وہ بچہ کب تھا؟ اور آخری شعر سنیں شاید یاد رہ جائے کہ کیسے اللہ نہ عباس کو، کیسے اللہ نہ عباس کو دیتا اے ضیا، کیسے اللہ نہ عباس کو دیتا اے ضیا، ہاتھ پھیلا کے علی نے کبھی مانگا کب تھا؟ ہاتھ پھیلا کے علی نے کبھی مانگا کب تھا؟